اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے 5 رکوع پڑھ لیے تھے، پہلا پاؤ۔ تو آج ہمارا چھٹا رکوع ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت وہ جو، انعمتو، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر، واتقو، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں فائدہ دے گی، نفسن، کوئی جان، عن نفسن، کسی جان کو، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہیں، یقبلو، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، برا عذاب، یذبحون، برا عذاب کیا تھا وہ، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، بیٹیوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، ازمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہاری وجہ سے، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے، اس وقت تم دیکھ رہے تھے جب ہم نے تمہیں تو وہاں سے نجات دے دی، لیکن آل فرعون کو اسی راستے میں غرق کر دیا سمندر میں، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے، 40، 40 لیلتن، راتوں کا، ثم، پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا، العجلہ، بچڑے کو، معبود، من بعد، اس موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو بنی اسرائیل نے پیچھے سے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ تم ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے۔ یہ جو ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے، تو یہ اس وقت جو ہے اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ ثم، پھر، عفونا، اللہ کہہ رہا تم نے ایسی غلطی کی، میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، میں نے پھر بھی تمہیں معاف کیا۔ اللہ کی نعمتیں بنی اسرائیل پر بہت زیادہ تھی، ان کو اللہ نے فضیلت دی تھی، فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر فضیلت دی، بہت بڑی فضیلت تھی ان کو۔ وادی طے میں من سلوا اترتا رہا، ان کے لیے جو جو یہ فرمائشیں کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت دیتا رہا، پھر ان کو جو ہے انہوں نے بچڑے کا معبود بنایا، پھر اللہ رب العزت نے درگزر کیا، پھر اللہ رب العزت کا تذکرہ کر رہے، ثم، پھر، عفونا، ہم نے معاف کر دیا، عنکم، تمہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرو، یعنی کہ تم نے اتنی غلطیاں کی ہے، اب ہم نے پھر معاف کر دیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ، اور جب، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب، کتاب، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے دی، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، بوجہ بنا لینے کے تمہارے بچڑے کو معبود،
فتوبو لہذا تم توبہ کرو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا بس تم قتل کرو۔ اب توبہ کس طرح قبول ہوگی اس کا بنی اسرائیل میں جو اللہ رب العزت نے طریقہ تھا وہ ان کو بتایا کہ اب تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی اس وقت جب تم ایسا کرو گے۔ وہ کیا عمل تھا یہ اس آیت میں بیان کیا، فَقُتُلُوا پس تم قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب تو وہ اللہ متوجہ ہوا علیکم تم پر، انہو ہوا بلا شبہ وہی ہے التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ وَإِذْ اور جب کل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لکا آپ پر حتی کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن علانیہ سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم نے کہا موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم آپ کے رب کو اعلانیہ سامنے نہ دیکھیں، فَأَخَذَتْكُمْ پھر پکڑ لیا تمہیں الصَّاعِقَةُ آسمانی بجلی نے، وَأَنْتُمْ جبکہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے، ثم پھر بَعَثْنَاكُمْ ہم نے زندہ کیا تمہیں، من بعد اس کے بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر کرو۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی تھی، وہاں ایک دوسرے کو قتل کیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اب اللہ نے پھر ان کو زندگی دی وہاں پہ۔ اللہ کہہ رہا ہم نے تمہیں زندگی دی کس لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ وَذَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر، المن من والسلوى اور سلوى، من اور سلوى اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر نازل کیا، کلو تم کھاؤ، من طیبات ان پکیزہ چیزوں سے، اللہ نے جو پکیزہ چیزیں نازل کی تھی اللہ فرماتا تم ان میں سے کھاؤ، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن لیکن کانو وہ تھے، انفسہم اپنے آپ ہی پر، یظلمون ظلم کرتے۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، ہذہ اس القریۃ بستی میں، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، ہم نے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فکلوا پھر تم کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث جہاں سے تم چاہو، راغدن با فراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اس بستی سے میں وادی طے مراد ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے کھاؤ، اور راغدن با فراغت کھلا رزق ہے جہاں سے مرضی کھاؤ، وَادْخُلُوا اور تم داخل ہونا البابا دروازے میں، سجدہ سجدہ جب تم نے وہاں سے گزرنا ہے تو دروازے میں جھک کر سجدہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرنا ہے، وَقُولُوا اور کہنا حِتَّةٌ ہمیں بخش دے، نغفر ہمیں معاف کر دے، لَکُم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، تو کیا کہنا ہے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم وہاں سے جھک کر داخل ہو جانا اور یہ دعا کرنا کہ اللہ میں بخش دے، معاف کر دے، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور ہم جو ہے ان قریب بہت زیادہ دیں گے جو احسان کرنے والے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَبَدَّلَ پھر بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، بات کو بدل ڈالا، غیر خلاف الذی اس کے جو قیل لہم کہی گئی تھی ان کو کیا بات کہی گئی تھی، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں حکم دیا، حکم کیا تھا یہ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت کا حکم کیا تھا کہ اس بستی میں آپ جاؤ جہاں سے مرضی کھاؤ، لیکن اس بستی میں جب داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے آپ نے جانا ہے، تو انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا
فَأَنزَلْنَا تو تب ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب من السماء آسمان سے. جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی نافرمانی کی اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے آسمان سے ان کے لیے عذاب کو نازل کیا بما اس وجہ سے کہ کانوا یفسقون کہ جو وہ نافرمانی کرتے تھے اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کو نازل کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضرب تمار بعصاک اپنی لاٹھی کو الحجرہ پتھر پر. جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ تو اپنی لاٹھی کو اس پر مار اس پتھر پر فانفجرت چنانچہ بہ نکلے منہ اس پتھر سے اثنتا عشرۃ عینا اس پتھر سے 12 چشمے. قد علم تحقیق پہچان لیا جان لیا تو تحقیق جان لیا پہچان لیا کلو اناسن تمام لوگوں نے مشربم اپنا اپنا گھاٹ اپنا اپنا چشمہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنی لاٹھی اپنا عصا مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو ہر ایک سردار نے ہر ایک گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا. تو اللہ رب نے فرماتے کلو تم کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے ولا تعثوا اور نہ تم پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہو. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں یہ نعمت دی پہلے بھی اتنی نعمتیں دی اب پھر اللہ رب العزت کی نعمت تھی کہ وہ اب ان کو پیاس لگی ہوئی تھی انہوں نے اب پانی پینا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے موسیٰ تو اپنا پتھر پر مار. جب اس پتھر پہ مارا گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو ہر ایک گروہ نے ہر ایک سردار نے اپنا اپنا گھاٹ اپنا اپنا چشمہ دیکھ لیا. تو اللہ رب نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور تم زمین میں فساد نہ کرنا. وَإِذْ اور جب کل تم نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد اب اللہ سے جو جو مانگا اللہ رب نے ہر نعمت دی. اب وادی طے میں یہ 40 سال تک رہے تو وہاں پر ان کے لیے من اور سلوہ کچھ میٹھا کچھ کھانے کو ان کے لیے اترتا رہا. اب وہ کھا کھا کے تانگ آ گئے اک گئے کہ آپ ہے موسیٰ ہم سے تو روز روز ایک ہی کھانا نہیں کھایا جاتا. اب حالانکہ بہت بڑی نعمت تھی آسمان سے اللہ کی طرف سے من سلوہ آتا. ان کی عورتوں کو نہ آٹا گوندنے کی نہ سبزیاں بنانے کی نہ کھانے بنانے کی نہ چولہے کے آگے جلنے کی ضرورت ہے. پکا پکایا اللہ کی طرف سے آتا ہے. نہ ان کے مردوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے نہ کمانے کی ضرورت. کھانے کے لیے انسان کماتا ہے نا کہ انسان کھانے کے لیے محنت کرتا ہے کہ میں محنت کروں تاکہ کھاؤں کھانے پینے کی ضروریت کو پورا کروں. کھانے پینے کی ضروریت ان کی اللہ رب العزت پوری کر رہا تھا ہر چیز مل گئی. لیکن انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے. فدعو لہذا تو دعا کر لنا ہمارے لیے اس چیز کی رب کا اپنے رب سے یخرج کہ وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما وہ چیزیں جو تم بیت الارض اگاتی ہیں زمین. وہ کون سی ہے من بقلیہا یعنی اپنی ترکاریاں وکسائیہا اور ککڑیاں وفومیہا اور گندم وعدسیہا اور مسور کی دال وبصلیہا اور پیاز. اب یہ چیزیں مانگ رہے ہیں اے راہی لاگتے سے جڑے پیاز مانگ رہے سی ہیں. اب یہ چیزیں مانگ رہے ہیں کیا اللہ ہمیں ترکاریاں دے ہمیں گندم دے ہمیں مسور کی دال دے ہمیں پیاز دے. اب یہ چیزیں ساری مانگ رہے تھے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں قال موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اللہ دی اس چیز کو ہوا ادنا جو ادنا ہے بالذی بجائے اس چیز کے ہوا خیر جو بہتر ہے. بہتر کیا تھا اللہ اب ایک عام پانی ہے مشروب ہے آپ کوک کی بوتل ہے اس طرح کوئی ٹیسٹنگ کی ہے کیا یہ بہتر ہے یا آب زمزم بہتر؟ آب زمزم بہتر ہے.
وہ اس جیسا کوئی پانی دنیا میں ہے ہی نہیں. اب جو ہے منسلوا وہ اللہ کی طرف سے آتا تھا, وہ باعث برکت اور باعث خیر تھا. اب وہ بہتر ہے یا یہ ترکاریاں, ککڑیاں, گندم اور مسور کی دال اور پیاز, یہ چیزیں بہتر. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں, موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس چیز کے بدلے میں جو خیر. اب من سلوا خیر تھی, یہ اللہ کی طرف سے تھا. اب تم ان چیزوں کو چھوڑ کر ادنا چیز طلب کر رہے. اہبطوا, جب انہوں نے یہ چیزیں اللہ سے مانگی تو اللہ نے کہا اہبطوا, تم اتر جاؤ مصر, کسی شہر میں. فإن لکم, تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے, وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. اب انہوں نے اللہ سے مانگا, اللہ نے پھر ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر دی. جو مانگا اللہ رب العزت نے ان کو دے دیا. وضوریبت, اور مسلط کر دی گئی, علیہم, ان پر, الذلۃ, ذلت, والمسکنۃ, اور محتاجی. اب اس عمل کی وجہ سے پہلے بھی بہت ساری نعمتیں ہوئی, انہوں نے ہر نعمت کی نہ کفری اور نہ شکری کی. اب بھی نعمتیں تھی, اللہ رب العزت کی منسلوا اترتا تھا, اب بھی اس پر وہ راضی اور خوش نہیں تھے, بلکہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ, ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ ہمیں جو ہے اس کے بدلے کوئی اور چیز دے, یہ ترکاریاں, یہ جو ککڑیاں, یہ گندم, مسور کی دال, پیاز, یہ ہمیں دے, یہ ہم چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ تم ایک شہر میں نکل جاؤ, ان پر پھر مسلط اور ذلت اور محتاجی جو ہے مسلط کر دی گئی. وباؤ, اور وہ پھرے بغضب, غضب کے ساتھ, من اللہ, اللہ کی طرف, پھر اللہ رب العزت پر ان کا غضب ہو گیا. ذالک بانہم, یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ کانو تھے, یکفرون, کفر کرتے, بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کے ساتھ. ایک تو وہ اللہ کی جو نشانیاں تھی, اللہ جو کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے, ان کی نافرمانی کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو, بغیر الحق, بغیر حق کے. اللہ کی جو نشانیاں تھی ان کو جھٹلایا, ان کا کفر کیا. اور نمبر 2, انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا بغیر حق کے, کوئی یعنی کہ جو بدلے کا بدلہ ہے وہ بھی نہیں تھا, کوئی اور معاملہ بھی نہیں تھا, نجائز اپنے انبیاء کو قتل کیا. ذالک بما, یہ اس سبب سے کہ عصوا, انہوں نے نافرمانی کی, وکانوا, اور تھے وہ, یعتدون, حد سے تجاوز کرنے والے. اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی, اور ان پر غصہ کیا گیا. اس کی وضاحت جو ہے قرآن پاک کی جو پہلی سورت, سورہ فاتحہ میں, غیر المغضوب علیہم, ہم دعا کرتے ہیں نا, یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا. تو ان سے مراد کیا ہے, وہ لوگ کہ جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہی ہے, وہ یہی بنی اسرائیل ہے کہ جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا تھا. ان الذین آمنوا, بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین, اور وہ لوگ جو ہادو, یہودی ہوئے, من نصارا, اور عیسائی, والصابئین, اور صابی کہتے بے دین لوگ جو تھے وہ, من آمن باللہ, ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ کے ساتھ, والیوم الآخری, اور یوم آخرت کے ساتھ, وعمل, اور عمل کیے, صالحا, نیک, فلہم, تو ان کے لیے, اجرہم, ان کا اجر ہے, عند ربہم, ان کے رب کے پاس. اب جو لوگ یہودی تھے, عیسائی تھے, یا صابی بے دین تھے, اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر, قیامت کے دن پر, یوم آخرت پر, وعمل عملا صالحا, اور وہ عمل کرے نیک, تو ان کے لیے کیا ہے, فلہم اجرہم, تو ان کے لیے ان کا اجر ہے, عند ربہم, ان کے رب کے پاس, ولا خوف, اور نہ کوئی خوف ہوگا, علیہم, ان پر, ولا ہم یحزنون, اور وہ نہ غمگین ہی ہوں گے. اب جو انسان اللہ پر, یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے, تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے اجر عظیم ہے, اور اس پر نہ کوئی خوف ہوگا, نہ ہی وہ غمگین ہوگے. وَإِذْ, اور جب, اخذنا, ہم نے لیا, میثاقکم, تم سے پختہ وعدہ, ورفعنا, اور ہم نے بلند کیا, فوقکم, تمہارے اوپر, الطور, طور پہاڑ کو, خذو, اور کہا تم پکڑو, ما آتیناکم, اس کو جو ہم نے دیا تمہیں, بقوت, قوت کے ساتھ, وذکروا, اور تم یاد رکھو, ما, جو کچھ, فیہ, اس میں لکھا ہوا ہے, یعنی کہ اس کتاب میں,
لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ثم تولیتم پھر تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد. فلولا فضل اللہ لہذا اگر نہ ہوتا اللہ رب العزت کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق علمتم تم نے جان لیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں. فَقُلْنَا تو ہم نے کہا لہم ان سے کونوا تم ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل ترین. اب یہ معاملہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے ایک حکم دیا کہ تم ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو، اور ہفتے کے دن اللہ کی طرف سے مچھلی بہت زیادہ آتی تھی. اب یہ ان کی آزمائش تھی. وہ ہفتے کے دن مچھلی تو نہیں پکڑتے تھے، پکڑتے سنڈے کو ہی تھے، سیٹرڈے کو نہیں پکڑتے تھے. لیکن سیٹرڈے کو وہ جال لگا لیتے، ہیلا کیا انہوں نے، جال لگا لیتے اور سنڈے کو پکڑ لیتے. اب اللہ رب العزت کے اس حکم کی جب نافرمانی کی انہوں نے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے زیادتی کی ہے، تم اب حد کراس کر گئے ہو، حد تجاوز کر گئے ہو، اب تم ذلیل ترین بندر ہے. پھر اللہ نے اس بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا. فجعلناها چنانچہ ہم نے اس واقعہ کو بنا دیا نکالن عبرت لما ان کے لیے جو بین یدیہ ہے اس کے سامنے موجود ہے، یعنی کہ جو آنے والے ان لوگ ان کے لیے یہ واقعہ جو ہے عبرت بن گیا. وما خلفها اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے. وَإِذْ اور جب قال موسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لقوم ہی اپنے قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ یہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے. آج ہم یہیں تک اپنا سبق رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل کو یہاں سے آگے شروع کریں گے. یہاں پر ایک سبق آموز بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اب انہوں نے ایک حکم کی اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے کہا ہفتے کو سیٹرڈے کو مچھلیاں نہ پکڑو، انہوں نے اس دن نہیں پکڑی لیکن ہیلا کیا، ہیلا کر کے اگلے دن یعنی کہ پکڑتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا کونوا قردۃ خاسئین تم ہو جاؤ ذلیل ترین بندر بنا دیے. آج دیکھیں نماز کا چھوڑنا مچھلی پکڑنے سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی پکڑنے سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ بڑوں کی بے عزتی بے توقیری مچھلی پکڑنے سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جھوٹ بولنا مچھلی پکڑنے سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح خیانت کرنا، بددیانتی کرنا ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں معمولی سا وہ فروٹ فروش جو ہوتا ہے وہ کوئی سیب بیچ رہا ہے، آم بیچ رہا ہے، کوئی اور فروٹ بیچ رہا ہے، جہاں سے خراب ہے وہاں سٹیکر لگا کے بیچ رہا ہے. یہ تو ہماری ایمانداری ہے، یہ تو اخلاقی گراوٹ ہے ہماری. ہم اس قدر اخلاقی طور پر گر چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نبوی تعلیمات کو بھول چکے ہیں، وہ قرآن کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں. کیا نماز کا چھوڑنا یہ معمولی کام ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، سب سے پہلے پوچھا جائے گا. 95% لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہماری کنٹری. تو ہم کیا ہے، ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی ربیع الاول کا مہینہ، ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں، ہم سے بڑا محب رسول ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا جو ہے وہ جو ہے نبی وسلم کی محبت کا دم بھرنے والا ہی نہیں. لیکن جو ہے نبی تعلیمات کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ سیکھنی چاہیے ہمیں، اپنی ذات پر ان چیزوں کو لاگو کرنا. ہم جو پڑھتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ پہ نافذ کریں. آپ تبھی ایک اچھے اسٹوڈنٹ بن سکیں گے جب آپ کی کوشش یہ ہو کہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، اس کو اپنے اوپر لاگو کریں. جب یہ چیزیں ہم اپنائیں گے پھر ہی ہم جو ہے حقیقی معنوں میں استفادہ کر سکیں گے. آپ ان کتابوں سے، قرآن سے، حدیث سے، دیگر جو بکس ہیں ان سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھ لیں کہ جو آپ نے پڑھنا ہے اس پر عمل کریں. جب آپ کے دل میں یہ نیت ہوگی کہ جو میں نے پڑھا ہے یا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اس پر میں نے عمل کرنا ہے، تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو سبق رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی
کہ میں رٹا لگاؤں یہ کس طرح ہے، یہ کس طرح ہے. تو یہ رٹے لگانے نہیں پڑتے، پھر انسان کی وہ ذات پہ نظر آتی ہیں وہ چیزیں، وہ انسان کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہی اسلام چاہتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیات پڑھتے، 10 آیات سیکھتے، اس وقت تک آگے نہ بڑھتے جب تک ہم ان پر عمل نہ کر لیتے. آج دیکھ لیں ہمارے اندر، ہمیں جو قرآن پاک کا ترجمہ مکمل آتا ہے، تفسیر مکمل آتی ہے، لیکن عمل ہمارا صفر ہے، زیرو ہے. ہماری اخلاقیات دیکھ لیں، اخلاقی طور پر ہم بھی صفر ہیں. ہمیں جو ہے بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا نہیں پتا، ہمیں جو ہے یہ نہیں پتا کہ ہمیں جو بڑے حکم دینے ہیں ان کی فرما برداری کرنی کہ نہیں. ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی جو ہے نمازیں چھوڑتے، یہ کبیرہ گناہ ہے لیکن ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے. کتنے لوگ ہیں ڈیلی بات میں جھوٹ بولتے، لیکن اس کو اب معمول بنا لیا، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس طرح اور معاملات ہیں. تو اس لیے قرآن میں یہ جو بیان کیا گیا کہ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کو پکڑا، تو اللہ رب العزت نے منع کیا تھا ہفتے کے دن نہیں پکڑنا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو ذلیل ترین بندر بنا دیا. لیکن آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے. یہ اللہ جو زندگی دینے پر قادر ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے. ابھی یہ شعبے چشم یا آنکھوں کی بیماری چلی ہے، بہت سارے لوگ یہ لاہور کے ایریا میں اور بھی کچھ علاقوں میں ان کی بینائی چلی گئی ہے. جو اللہ یہ آنکھیں دینے پر قادر ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. تو اس لیے اپنی ان آنکھوں کا صحیح استعمال کیجیے، اپنے اس ہاتھوں کا صحیح استعمال کیجیے، اپنے کانوں کا صحیح استعمال کیجیے. کانوں کے ساتھ وہی سنیں جو آپ کو اللہ حکم دیتا ہے، آنکھوں کے ساتھ وہی دیکھیں جس کا دیکھنے کا اللہ کو حکم دیتا ہے. کان اللہ نے دیے ہیں، ہم میوزک سنیں، گانے سنیں، اللہ کو گوارا ہوگا؟ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہم ان آنکھوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ غلط ویڈیو غلط پوسٹ دیکھیں. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہاں کچھ نہیں کہے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج یہاں بونا ہے وہی آخرت میں کاٹنا ہے. یہ ہرگز نہیں ہوگا ہم ادھر کانٹے دار درخت لگائیں اس کا بیج بوئیں، ہم امید رکھیں کہ ہمیں جو ہے جی سیب اور انار اور انگور ہمیں جو ہے درختوں پر ملیں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. جو میں نے اور آپ نے یہاں بیج بو دینا ہے اسی کا ثمر ہمیں عقبہ کو آخرت کو ملنا ہے. تو اس لیے یہ میرے اوپر آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا بیج بو کر جاتے ہیں، کیا ہم کر کے جاتے ہیں. تو اس لیے جو قرآن پاک کی آیات ہم پڑھتے ہیں، ان میں جو دروس ہوتے ہیں، اسباق ہوتے ہیں، ان کو بھی حاصل کیا کریں. وہ بلکہ نوٹ کیا کریں، آپ اسٹوڈنٹ لکھا کریں کہ جو اسباق ہیں ان میں واقعات ہیں، تاکہ ہم ان کو